بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جناب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، وہ یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور مزید فرمایا کہ جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو ضرور دی جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی خصوصیات سے نوازا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عنایت نہیں کی گئیں۔ نمبر 1، ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ نمبر 2، پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا لیکن میرے لیے اسے حلال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اور صرف میرے لیے ہی تمام زمین پاک و مطہر اور مسجد بنا دی گئی ہے، لہٰذا جو شخص پا لے کہ اس کو نماز وہ اسی جگہ نماز پڑھ لے۔ نمبر 4، اور میری ایسے روب سے مدد کی گئی ہے جو لوگوں پر 1 ماہ کی مسافت سے طاری ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا کہ شفاعت کو اختیار کر لوں یا اپنی نصف امت جنت میں داخل کروا لوں، تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں، جیسے آسمان کی سیر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر معراج کی سیر کروائی اور کئی تحائف سے نوازا، ان میں سے سر فہرست نماز ہے۔ یہ اعزاز کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نماز میں آگے پیچھے یکساں دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف سامنے ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم، تمہارا رکوع اور سجدہ مجھ سے مخفی نہیں ہوتا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے زمین سے اٹھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلا شخص ہوں جسے قیامت کے دن زمین یعنی قبر پھٹ پڑے گی، اور بعض دوسری روایات میں الفاظ زائد ہیں کہ میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا اور وہ پہلا شخص ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سب سے پہلے پل صراط عبور کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا، سب سے پہلے میں اس سے گزروں گا۔ سب سے پہلے جنت میں داخلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں آنے میں ہم آخری ہیں، قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت میں بلا حساب داخلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے۔ یہ امتیاز کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ جنت میں سب سے زیادہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی،
80 صفحے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 40 باقی دوسری امتوں کی ہوں گی۔ دل بیدار آنکھیں سوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بھی دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے حتیٰ کہ خراٹے بھرنے لگے، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اگلے پچھلے گناہوں کی معافی۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء میں سے کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ مثلاً اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی لغزشیں بخش دے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے۔ جناب عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب عبید بن عمیر نے درخواست کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کو سب سے زیادہ بھلا لگا ہو۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں اور فرمایا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ، آج مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پسند ہے اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے وہ بھی پسند ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے یہاں تک کہ قمیص کا اگلا حصہ تر ہو گیا، اور پھر روتے رہے حتیٰ کہ زمین بھی نمدار ہو گئی۔ اسی دوران میں اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا کہنے آ گئے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کے لیے بربادی ہے جو ان کو پڑھے اور ان پر غور نہ کرے۔ وہ آیات یہ ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ہوش مندہ لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ مسلم فضائل قرآن 1877۔